آپ نے دیکھ لیا پرائیویٹائزیشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے اور اس پہ چودھری منظور صاحب نے پارٹی کا موقف بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر سنا جا رہا ہے کہ اب پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ شپنگ نیشنل شپنگ کی طرف جا رہی ہے اور اندھا وانٹے ریوڑیاں اور ہر پھیر ایک ہی کو ملے. تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی آواز ہی بلند کرے گی اور پارلیمنٹ میں بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے، کمیٹیز میں بھی کریں گے اور قوم کے سامنے حقائق بھی بیان کریں گے. دوسری بات، آپ نے کل دیکھا کہ ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور ایک آرڈیننس جو صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے اور اس ملک کے صدر ہیں اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی مرہون منت آج یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، اور جو بھی اسٹیبلٹی یہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں یہ صدر آصف زرداری کی وجہ سے ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کون یہ مشورے دیتا ہے کہ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات ڈال دی گئی. اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. ہمیں کہا ضرور کہ یہ غلطی سے ہو گیا، لیکن اگر ایسی غلطیاں اور دو چار ہوتی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم سب کے گلے پڑ جائے. ایسی غلطیاں اگر کوئی حکومت کر رہی ہے، جس نے کی ہے، سب سے پہلے اس کو فارغ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، ہم نے جعلی ڈگریاں سنی ہیں، جعلی ادویات کا سنتے ہیں، جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے. تو جعلیات کی دنیا میں یہ ایک بڑی نئی ایجاد ہے اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت تک تو یہی مشورہ دے سکتی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور حکومت نے رات کو اس کو رات گئے اس کو واپس لیا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس قسم کی غلطیوں سے جو ہے ملک کو اور اس کوalition کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. جو بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر کریں، اور اس قسم کی غلط ایڈوائزروں کی وجہ سے جو آپ کی کل رات کو جو حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی نیت پر بھی شک کیا جا رہا ہے، اس قسم کی جعلی آرڈیننسز کی جو فیکٹری ہے اس کو بند کیا جائے. دوسری بات، سندھ کے حوالے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سندھ میں خوش آمدید کہا. سندھ حکومت نے ان کے گلے میں اجرک ڈالی، ان کے سر پہ سندھی ٹوپی پہنائی جو کہ ایک سندھیوں کے سر کا تاج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خوش نہیں. ادھر صرف میں آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو اس دن میں جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے ختم ہو کے سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے، اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے لیے 12 دن پہلے سی ٹی ڈی نے حکومت سندھ کو دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں سے آگاہ کیا ہوا تھا. ایس ایس یو کا ایک پورا جو اسکواڈ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس سڑک پہ کہتے ہیں 7 گھنٹے وہاں پھنسے رہے، اس سڑک پہ اکثر ایک آدھ ٹرالہ بھی پھنس جائے تو وہ سڑک پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم نے تو ایک روایات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا اور ایک اچھا جیسچر دیا، لیکن اس کے بدلے میں جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا، وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ ہماری لیڈران کی پگڑیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اب اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ.